بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ اسباق میں البلاغۃ الواضحہ کا ہم نے یہ پڑھا تھا انشاء کی اقسام، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی کی بنیادی ہم نے اقسام پڑھی تھیں۔ تو وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انشاء طلبی کی بھی 5 قسمیں ہیں اور غیر طلبی کی بھی 5 اقسام ہیں۔ تو اب انشاء طلبی کی ان 5 اقسام میں سے پہلی قسم کا ہم مفصل بیان پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے امر کا بیان۔ تو امر کیا ہے؟ امر ہے طلب الفعل، فعل کا مطالبہ کرنا، کسی کام کے کرنے کا تقاضا کرنا۔ تو یہ امر ہوتا کیا ہے؟ تو مصنف نے کہا الامر لطالب الفعل علی وجہ الاستعلاء، کہ امر کسی کام کے طلب کرنے کے لیے آتا ہے علی وجہ الاستعلاء، یعنی کام کرنے والا اپنے آپ کو برتر خیال کرتے ہوئے کسی سے کوئی کام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو للامر اربع صیغ، امر کے 4 صیغے ہیں۔ پہلا تو وہ فعل امر خود ہے، یعنی صیغہ مخاطب کے ساتھ جو کسی کام کے کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے، جیسے اکتب، انصر وغیرہ۔ تو لکھ، یعنی صیغہ مخاطب جو ہوتا ہے فعل امر کا، یہ اس کا جو ہے حقیقی رنگ ہے امر کا۔ اور دوسری صورت ہے یعنی لام مکسور کے ساتھ جو امر کے باقی صیغے ہوتے ہیں، یعنی مخاطب کے علاوہ غائب اور متکلم کے صیغوں کے ساتھ لام مکسور لگتی ہے، جیسے اضرب کے غائب والے صیغوں میں لیضرب اور متکلم میں لاضرب اور لنضرب۔ تو پہلی صورت صیغہ مخاطب ہیں امر کے، اور دوسری صورت میں یہ لام مکسور والی غائب اور متکلم کے صیغے ہیں۔ اور تیسری صورت اسم جو فعل امر ہے وہ اسم فعل امر ہے، جیسے ہم نے بنیادی کلاسوں میں پڑھا تھا کہ صحب بمعنی اسکت، علیک بمعنی الزم، اس طرح کے جو اسماء ہوتے ہیں جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں، یہ بھی امر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صورت ہے والمصدر النائب عن فعل الامر، کہ کبھی کبھی مصدر آ جاتا ہے اس فعل کا اور وہ امر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ امر کے 4 صیغے ہیں جن کے ساتھ انشاء طلبی کا جو ہے یہ صورت ہمیں ملتی ہے۔ تو ان کی امثلہ سماعت فرمائیں۔ فعل امر یعنی صیغہ مخاطب کی مثال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط سے ایک اقتباس ہے جو آپ نے حضرت ابن عباس کی طرف بھیجا، اور حضرت ابن عباس ان دنوں میں مکہ کے گورنر تھے۔ تو آپ نے فرمایا اما بعد فاقم للناس الحج، کہ اے ابن عباس لوگوں کے لیے حج کے انتظامات کرو، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، وجلس لہم العصرین، اور 2 عصروں کے وقت ان کے لیے کچہری قائم کرو، بیٹھنے کا انتظام کرو۔ 2 عصر سے مراد صبح اور شام ہے۔ فافتی المستفتیہ، اور مسئلہ پوچھنے والے کو فتویٰ بھی دو، وعلم الجاہل، اور جاہل کو سکھاؤ، وذاکر العالم، اور عالم کے ساتھ مذاکرہ کرو۔ تو یہ تمام صیغے اقیم للناس امر کا صیغہ ہے، ذکرہم امر ہے، اجلس یہ بھی امر ہے، افتے امر ہے، علم اور ذاکر کے صیغے بھی امر کے صیغے ہیں۔ تو یہ انشاء طلبی کی جو قسم اول امر ہے، پھر یہ امر کی بھی پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت ہے مضارع مقرون بلام الامر، یعنی لام امر کے ساتھ جو مضارع ہوتا ہے، تو اس کی مثال وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ انہیں چاہیے کہ اپنی نظریں منتیں پوری کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو یہ وَلْيُوفُوا اور وَلْيَطَّوَّفُوا، یہ لیوفو اور لیطوفوا جو ہیں یہ امر کے صیغے ہیں لام مکسور کے ساتھ۔ اور امر کی تیسری
صورت کا بیان کہ اسم فعل امر کی مثال ارشاد باری تعالی ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ علیکم بمعنی الزمو کہ تم لازم پکڑو انفسکم اپنے آپ کو، یعنی اپنی جانوں کی فکر کرو، لا یضرکم کہ تمہیں نقصان نہ دے، من ضل وہ شخص جو گمراہ ہو گیا، اذا اهتدیتم جب کہ تم ہدایت کی راہ پہ گامزن تھے۔ تو یہاں علیکم بمعنی الزمو ہے، تو یہ اسم فعل امر کی مثال ہے۔ اور مصدر جو قائم مقام فعل امر ہوتا ہے تو ارشاد باری تعالی ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ احساناً جو ہے یہ احسنو کے قائم مقام ہے، تو جو ہے یہ فعل امر کی چوتھی صورت ہے۔ تو یہ چار صورتیں تو وہ تھیں کہ جب فعل امر اپنے تقاضۂ ظاہر کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے، تو تقاضۂ ظاہر کی صورت میں وہ عمومی طور پہ جو ہے وجوب پر ہی دلالت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اپنے حقیقی معنی سے نکل جاتا ہے، اور پھر دیگر معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو انہیں ہم نے سیاق کلام سے سمجھنا ہوتا ہے، یعنی عبارت کلام ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں امر کا صیغہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو قد تخرج صیغ الامر عن معنیہا الاصلی، کبھی کبھی امر کے صیغے اپنے اصلی معنی سے نکل جاتے ہیں، الی معان اخری دیگر معنی کی طرف، تستفاد من سیاق الکلام جنہیں سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے، کال ارشاد تو وہ سیاق کلام میں اس دیگر معنی میں جو استعمال ہوتا ہے امر، ان میں ایک ہے ارشاد، یعنی کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے صیغہ امر استعمال کرتے ہیں۔ و دعا کبھی کبھی پکارنے کے لیے، یہ دعا وہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، بلکہ دعا یہ کسی بھی بلند مرتبہ شخص سے اگر کوئی چیز آپ مانگیں گے تو امر کا صیغہ استعمال کریں گے تو وہ امر اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ اسے ہم نے دعا کا یہ نام دیا جائے گا۔ والالتماس کبھی کبھی امر جو ہے التماس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور التماس کیا ہے؟ اپنے ہم مرتبہ شخص کے ساتھ جب ہم کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، اپنے دوست سے ہم نے پانی کا سوال کیا، قلم مانگا، تو یہ تمام صورتیں التماس میں آتی ہیں۔ والتمنی یعنی بے جان چیز یا ایسی چیز کی خواہش کرنا جس کا پایا جانا ممکن نہ ہو، یا ممکن تو ہو اس میں کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ تمنی ہے۔ والتخییر یا پھر اختیار دیا جاتا ہے، تو اختیار میں دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں یا یہ کام کریں، لیکن ان کا کرنا برابر نہیں ہوتا۔ کبھی تسویہ بھی ہوتا ہے، تسویہ کی صورت میں وہ دونوں کام کرنے میں برابر ہوتے ہیں، تو اپنے مخاطب کو اختیار دیا جاتا ہے۔ والتعجیز کبھی کبھی عاجز کرنے کے لیے بھی صیغہ امر استعمال ہوتا ہے کہ جا تو یہ کام کر کے دکھا تو میں تجھے مان جاؤں گا، تو یہ تعجیز ہے۔ تحدید کبھی کبھی دھمکی کے لیے بھی امر کا صیغہ ہوتا ہے۔ والاباحت کبھی کبھی کسی چیز کو مباح بنانے کے لیے صیغہ امر استعمال ہوتا ہے۔ ان تمام کی مثالیں آ رہی ہیں، تو مثالوں کے ساتھ وضاحت جب ہوگی تو ان کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ ارشاد کی مثال، متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف میں کہا قضا فلیسر من طلب الاعادی، قضا اسی طرح ہی فلیسر چلنا چاہیے، من طلب الاعادی جو دشمنوں کو طلب کرتا ہے، ومثل سراقہ اور تیری طرح چلنے کی مثل جو ہے فلیکن الطلاب جستجو اور طلب ایسے ہی ہونی چاہیے۔ تو یہاں فلیسر جو ہے یہ لیسر امر کا صیغہ ہے، لام مکسور کی صورت میں ہے، لیکن یہاں اپنے حقیقی معنی میں نہیں آ رہا، کیونکہ متنبی سیف الدولہ کو آرڈر تو نہیں دے سکتا، حقیقی معنی میں ہوتا تو یہ آرڈر ہے، وجوب ہے، لیکن متنبی درباری شاعر ہے اور سیف الدولہ بادشاہ ہے، لہٰذا یہ کم مرتبہ اپنے بڑے کو جب یہ کہہ رہا ہے تو گویا اسے مشورہ دے رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، تو یہ بلاغت کی اصطلاح میں سے ارشاد کہا جاتا ہے۔ دعا
یعنی بلند مرتبہ شخص سے اسے مشورہ نہیں دینا بلکہ کسی چیز کا تقاضا کرنا ہے، مانگنی ہے اس سے کوئی چیز، جیسے ازل حسد الحساد انی بکبتہم، یہ بھی متنبی کا غالباً شعر ہے۔ اس نے سیف الدولہ سے کہا ازل زائل کر دے حسد الحساد انی، حاسدوں کے حسد کو مجھ سے دور کر دے، بکبتہم انہیں گرا کر، انہیں ذلیل و رسوا کر کے مجھ سے دور کر دے انہیں۔ فَأَنْتَ الَّذِي سَيَّرْتَهُمْ لِيَحُسَّدَ، کیونکہ تو ہی تو ہے جس نے انہیں میرا حاسد بنا دی۔ تو یہاں ازل تو زائل کر دے، یہ اپنے بادشاہ سے کہہ رہا ہے، تو یہ بلاغت کی اصطلاح میں سے دعا کہا جائے گا۔ تو یہ دعا وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، بلکہ بلاغت کی اصطلاح میں کسی بھی بلند مرتبہ شخص سے کوئی چیز مانگی جائے تو اس وقت دعا کا لفظ استعمال ہوگا۔ التماس یعنی اپنے ہم مرتبہ شخص سے کوئی بات کرنا، تقاضا کرنا، جیسے شاعر نے کہا قفا نبکے من ذکر حبیب و منزلی، او دو دوستو، کفا رک جاؤ، کفا ٹھہر جاؤ، من نبکے تاکہ ہم رو سکیں، وقا یبکی، دو دوستو آؤ تاکہ ہم رو لیں، من ذکر حبیب محبوب کی یاد میں، و منزلی اور محبوب کے گھر کی یاد میں رو لیں، بسکت اللوا جو لوا میں موجود ہے، لوا وادی کہاں ہے، بین الدخول فہوملی، یہ دخول اور ہومل کے دو جگہوں کے درمیان میں جو سکت اللوا کا مقام ہے وہاں پر اس کا ممدوح کوچ کر گیا تھا، تو اس نے محبوب کی یاد اور ان کھنڈرات کو دیکھ کر اپنے آپ کو رونے کے لیے کہا، اور انداز شاعرانہ ہے کہ قفا تثنیہ کثیرہ استعمال کر کے اس نے مخاطب کیا۔ تو یہ شاید اپنے دوست کو کہا ہے تو بھی کیونکہ اس کا ہم مرتبہ ہے، لہٰذا یہ بلاغت کی اصطلاح میں التماس ہے۔ تمنی کی مثال جیسے الا ایھا اللیل الطویل، اے شب دراز، الا خبردار، انجل چھٹ جا، دور ہو جا، بے صبح صبح کے ساتھ، وما الاصباح منک بامثالی، اور صبح جو ہے وہ تیری مثل نہیں ہے، بے امثال من کا، صبح تیری مثل نہیں ہے۔ تو رات کے ساتھ گفتگو کرنا ایک تو بے جان چیز کے ساتھ گفتگو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کہنے سے رات میں چھٹنا نہیں ہے، لہٰذا اس کا یہ کہنا بے سود ہے، لہٰذا اسے تمنی کہا جائے گا۔ تخییر جیسے فمن شاء فلیبخل ومن شاء فلیجد، جادہ یجود سے ہمارے فلیجد، فمن شاء پس جو چاہے فلیبخل بخل کرے، ومن شاء اور جو چاہے تو فلیجد وہ جود و سخا کرے۔ کفانی مجھے تو کافی ہے، نداکم تمہاری سخاوت، ان جمیع المطالبی تمام مطلوب اور جو مقصود ہیں میرے ان سے مجھے تمہاری سخاوت ہی کافی ہے۔ تو اب جو چاہے سخاوت کرے، جو چاہے بخل کرے، تو اب بخل اور سخاوت برابر نہیں ہے کہ ہم انہیں تسویہ کہیں، تاہم بات کرنے والے کے لیے چونکہ یہ اس کے لیے اس نے اسے اختیار دیا تھا کہ اب آپ کی مرضی ہے، بخل کرتا ہے تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے، اگر تو سخاوت بھی کرنا چاہے تو تیری مرضی ہے، تجھے اختیار ہے، جو کرنا چاہے تو کر، مجھے تو کسی چیز سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ دونوں امر برابر نہیں ہیں، لہذا یہ تخییر ہے۔ اگر وہ دونوں برابر ہوتے کام تو اسے تسویہ کہا جاتا، یعنی سیاق کلام سے وہ تسویہ ہمیں حاصل ہوگا۔ جیسے اگلی مثال میں تسویہ ہے کہ عیش عزیزاً، یا تو عزت کی حالت میں زندگی گزار، او مت یا پھر مر جا، وانت کریم در حال کہ تو کریم ہو، تو باعزت ہو۔ کہاں مر، بین طعن القنا و خفق البنودی، کہ نیزوں کے لگنے میں اور خفق البنود جھنڈوں کے لہرانے کے مابین، یعنی مارکہ کارزار میں تو اپنی جو ہے جان آفرین کے حوالے کر۔ تو چونکہ عزت کی موت، عزت کے ساتھ جینا یا عزت کے ساتھ مرنا، شاعر کی نگاہ میں یہ دونوں امر برابر تھے، لہٰذا اس امر سے جو ہماری شاعر کی مراد ہے وہ تسویہ ہے۔
تعجیز یعنی عاجز کرنے کی مثال، ارونی بخیلا طال عمرا ببخلہ، کہ ممدوحہ ارونی مجھے دکھا دینا، بخیلا ایسا کنجوس شخص، طال عمرا کہ جو عذر عمر کے لمبا ہو گیا ہو، ببخل اپنے بخل کی وجہ سے، یعنی ایسا بخیل مجھے دکھا جس نے بخل کیا ہو اور اس کی عمر لمبی ہو گئی ہو۔ وہاتو کریما، اور ایسا مجھے کریم جا پھر دکھا، ماتمن کثرت البذلی، جو زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے مار گیا ہو، چونکہ ایسا کریم تو ملنا نہیں ہے کہ جو خرچ کرنے کی وجہ سے مار گیا ہو، اور نہ ہی ایسا بخیل مل رہا ہے جو بخل کی وجہ سے اس کے عمر دراز مل گئی ہو۔ تو لہٰذا یہ شاعر کا چیلنج جو ہے اسے تعجیز کہا جائے گا۔ تہدید یعنی ڈرانے کی مثال، کہ اذا لم تخش عاقبت اللیالی، کہ جب تو راتوں کے انجام سے نہیں ڈرتا، تو ولم تستحی، اور نہ ہی تو حیا کرتا ہے، تو فصنع ما تشاء، تو جو چاہے تو وہ کر۔ تو چونکہ یہ تہدید ہے کہ جب تجھ میں حیا نہیں ہے، جب تو بے حیا بن گیا ہے، تو اب جو چاہے تو کر، تجھے اس کا انجام ضرور ملے گا۔ تو یہ تہدید ہے۔ اباحت کی مثال، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح ظاہر ہو جائے، یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے تاریک دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ تو یہ کلو وشربو وجوب کے لیے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ سحری کے ختم ہونے تک روزے دار کو کھانا ہی پڑے گا، لازم ہے اس پر، نہیں، بلکہ یہ اباحت ہے، یعنی اگر کھانا چاہے تو اس کے لیے مباح ہے، وہ صبح کے ظاہر ہونے تک کھانا کھا سکتا ہے۔ نموذج ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ یہ کتاب قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ تو یہ خذ الکتاب بقوۃ، یہ خذ جو ہے حقیقی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ شاور سوا کا رجانی نے کہا کہ شاور سوا کا اذا نابت کا نائبتن، جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے نا تو شاور مشورہ کر لیا کر، سوا کا اپنے علاوہ کسی اور سے بھی۔ وَإِن كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْمَشُورَاتِ، اگرچہ تو خود اہل مشورہ میں سے ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کے ساتھ تو مشورہ کر لیا کر۔ تو یہ شاور ایک نصیحت ہے، ایک مشورہ دیا جا رہا ہے، تو یہ ارشاد ہے۔ قرض امر یعنی انشاء طلبی کی جو صورت امر کے ساتھ ہے، اس امر سے غرض کیا ہے، وہ حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ ارشاد ہے۔ ابو عطیہ نے کہا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ إِن مُنِحْتَ إِمَارَةً، کہ اخفض جناحک، نرمی کر، اپنے بازو جو ہے پست کر لے، ان منحت اگر تجھے عطا کیا جائے، منحت بمعنی اوتی تھا، امارتاً حکمرانی تجھے دی جائے، تو عاجزی کر، ورغب بنفسک، اور اپنے ذات کے ساتھ رغبت کر، عن رد اللذات، یہ راغب عن جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنا، اور تو اپنی ذات کے ساتھ ہی بے رغبت ہو جا، عن رد اللذات، جو لذات ہیں ان کی ہلاکتوں سے، عن رد اللذات، عن رد اللذات، لذات کی ہلاکتوں سے بے رغبت ہو جا۔ تو یہاں وقفد یہ بھی مشورہ ہے، ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ تجھے حکومت ملے تو پھر عاجز ہو جا، چونکہ یہ ایک نصیحت ہے، ایک مشورہ ہے، لہٰذا اسے ارشاد کہا جائے گا۔ فیا موت، اے موت، اب موت کے ساتھ تو بات کی نہیں جا سکتی، تو واضح ہے کہ آگے آنے والا کلام تمنی ہوگا۔ فیا موت، اے موت، زر، ملاقات کر، ان الحیات ذمیمۃ، کہ اب تو زندہ رہنا مذموم ہے۔ ویا نفسو، اور اے میری جان، میرا نفس، جدی، سنجیدہ ہو جا، ان دہرا کے حاضلو، کہ تیرا زمانہ جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ تو یہ زور اور جو ہے جدی، یہ امر کے صیغے ہیں، اور ان سے غرض تمنی ہے۔
ارینی جوادن، دکھانا مجھے عورت، کوئی ایسا سخی، ماتا حزلن جو مر گیا، حزلن کمزور ہو کر، لعلی ارا تاکہ میں بھی دیکھ لوں، ما ترینا جو تو دیکھتی ہے، او بخیلاً مخلدہ، یا پھر ایسا بخیل دکھا جس سے ہمیشگی مل گئی۔ تو چونکہ نہ تو ایسا سخی ملنا ہے جو مر گیا ہو کمزور ہو کر خرچ کرنے کی وجہ سے، اور نہ ہی اسے کوئی ایسا بخیل ملنا ہے، یہ جس طرح سابقہ مثال آئی تھی، تو یہ تعجیز ہے، تعجیز ہے نا جی، کیونکہ ایسی بات اس سے ملنا ناممکن ہے، لہذا اسے جو ہے عاجز کرنے کے لیے یہ کلام لایا جا رہا ہے۔ خالد بن صفوان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ دامن اعمال سر، پوشیدہ اعمال کو بھی چھوڑ دے، مالا یسلو لگا فی العلانیت، جن کا کرنا ظاہر میں تیرے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ دا صیغہ امر ہے، اور چونکہ نصیحت کی جا رہی ہے نا کہ چھوڑ دے ان کاموں کو جو تیرے لیے اچھے نہیں ہیں، تو یہ نصیحت ہے، تو اسے ہم بلاغت کی اصطلاح میں ارشاد کہیں گے۔ فائش واحدن، اکیلا رہے، او سے لخا کا، او یا پھر سے لخا کا، اپنے بھائی سے مل جا، فَإِنَّهُ مُقَارِفُ ذَنْبٍ، لیکن یہ تجھے یاد ہونا چاہیے کہ تیرا بھائی کبھی تو مقارف ذنب، گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، اقترف خطیئۃ، یعنی غلطی کا ارتکاب کرنا، وہ مجانب ہو، اور کبھی گناہ سے بچے گا بھی صحیح، یعنی اگر بھائی کے ساتھ تو رہنا چاہتا ہے تو وہ انسان ہے، تو وہ کبھی تو غلطی بھی کر جائے گا، اور کبھی اس سے غلطی نہیں بھی ہوگی۔ تو اب تجھے دو باتوں کا اختیار ہے، یا تو تنہا رہے، یا پھر اپنے بھائی کے ساتھ رہے، لیکن یہ دونوں صورتیں برابر نہیں ہیں، لیکن یہ شاعر اسے تعجیز کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا سیاق کلام یہ ہے کہ بشار بن برد نے یہ شعر اس وقت کہے تھے جب اس کا ممدوح اپنے کسی بھائی سے نالاں تھا، تو اسے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تیرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، نہ تو بھائی کے بغیر رہ سکتا ہے، اور نہ ہی تو اپنے بھائی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو یہ تیرے لیے ایک تعجیز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، قل تمتعوا، اے محبوب فرما دیجئے کہ کچھ عرصہ لطف اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، کہ تمہارا لوٹنا جو ہے جہنم کی طرف ہے۔ تو یہ ارشاد جو ہے یہ تحدید کے لیے انہیں دھمکی دی جا رہی ہے کفار کو، یہ کہنا نہیں ہے کہ مزے کر لو، تو یہ مزے کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، یہاں مزے کرنے میں بھی ایک دھمکی ہے کہ یہاں دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار لو، کل جب تم بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اور پھر تمہیں جزا و سزا کے اس مراحل سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اخل جود، یا اخل جود، یعنی کہ اے سخاوت کے بھائی، یعنی اے سخی، آت الناس، لوگوں کو دے، ما انت مالکو، جس کا تو مالک ہے، ولا توتین الناس، لیکن لوگوں کو وہ نہ دینا، ما انا قائلو، جو میں کہتا ہوں، یعنی میرے اشعار اور میرے قصیدے انہیں نہ دے، بلکہ تو اپنا مال ہی ان پہ لٹاتا رہے۔ تو یہاں آتے یہ دعا ہے، اپنے سے بڑے کو جو مشورہ دے رہا ہے۔ قطری بن فجات نے کہا، اپنے آپ سے گویا ہوا کہ فصبرن فی مجال الموت صبرن، کہ موت کے میدان میں صبر کر، فما نیل الخلود بمستطاعی، کہ نیل الخلود، خلود ہمیشگی کو پانا، ما نہیں ہے، بمستطاعن، طاقت میں، ہمیشگی کو پا لینا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں صبرن یہ جو ہے مصدر ہے جو قائم مقام امر ہے، صبرن بمعنی اصبر ہے، یہ انشاء حقیقی معنی میں۔ مشق نمبر 1 یہ ہے کہ بالترتیب ارشاد، التماس، تعجیز، تمنی اور دعا کی امثلہ آ رہی ہیں، ان میں آپ نے وجہ بتانی ہے کہ ارشاد ہے تو کیوں ارشاد ہے۔ کن علی حذر للناس، کن علی حذر، محتاط ہو جا،
احتیاط پر ہو جا، للناس لوگوں سے، تسترہو ان معاملات میں جنہیں تو چھپاتا ہے، ولا یغرو کا اور تمہیں دھوکہ نہ دے منہم ان لوگوں میں سے، صغر و مبتسمن مسکرانے والے کے ہونٹ تجھے دھوکہ نہ دے۔ تو یہاں کن علی حذر محتاط ہو جا، یہ ارشاد ہے۔ تو یہاں ارشاد کے معنی میں کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ارشاد، چونکہ ارشاد کا لفظ ہم نے پڑھا تھا کہ ارشاد ایک رہنمائی ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، تو یہ بھی اپنے بھائی کو مشورہ دیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ ارشاد ہے۔ یا خلیلیہ خلیانی، اے میرے دو دوستو، خلیلیہ خلیلین سے خلیلین، یا نون اضافت گر گئی، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا، یا خلیلیہ اے میرے دو دوستو، خلے یا چھوڑ دو، نی مجھ کو، وما بھی اور اس چیز کو جو میرے ساتھ ہے، یعنی جو میرا معاملہ ہے، میرے ساتھ معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، او یا پھر آئیدہ لوٹا دو، الیہ میری طرف، عہد الشباب جوانی کا زمانہ۔ تو آئیدہ تو پھر یہ تاجیز ہے کیونکہ انہوں نے لوٹا نہیں سکنا، لیکن خلیانی میں جو ہے یہ التماس ہے۔ التماس وہ ہوتا ہے کہ اپنے ہم پلہ سے کوئی درخواست کرنا، تو یہ خلیہ جو ہے چونکہ ان کا ہم مرتبہ شخص ہے، ان کا دوست، لہذا دوستوں کے ساتھ جو امر کے صیغے ہوتے ہیں یہ التماس کے لیے آتے ہیں۔ اور اگلی مثال یہ ہے، یادار ابلا تبل جوا، اے جوا کے مقام پر ابلا کے گھر، تکلمی بولنا، انامی صباحن اور صبح کے وقت خوشحال ہو جا، دار ابلا تھا، اے ابلا کے گھر، وسلمی اور تو سلامت رہے۔ تو چونکہ گھر سے بات کی جا رہی ہے تو یہ تمنی ہے، اور عیدہ میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ تاجیز ہے، اور گھر سے گفتگو بات کرنے کا تقاضا کرنا تمنی ہے، اور وسلمی اور تو سلامت رہے تو یہ دعا ہے، اور دعا یہاں تو حقیقی معنی میں بھی ہے جی۔ مشق نمبر 2 ہے کہ درذیل صیغوں میں اشعار میں بالترتیب دعا، تاجیز اور تسویہ کا معنی پایا جا رہا ہے، آپ ان کی وضاحت کریں۔ اسلام یا یزید، اسلام یزید فما فی الدین من عود، اسلام تو سلامت رہے، یزید اے یزید، فما فی الدین من عود تو پس دین میں کوئی کجی نہیں ہے، اذا سلمتا جب تو سلامت ہے، وما فی الملک من خلل اور نہ ہی ملک میں کوئی خلل ہوگا جب تو سلامت ہے۔ تو یہاں اسلام صیغہ امر دعا کے لیے، کیونکہ یہ کم مرتبہ شخص اپنے سے بلند مرتبہ والے کو حکم دے رہا ہے۔ ارنی الذی عاشرتہ فوجدتہ متغاضیا لک عن کل ساری، ارنی دکھا دے مجھ کو، الذی وہ شخص، عاشرتہ جس کے ساتھ تو نے زندگی گزاری، معاملات طے کیے، فوجدتہ اور تو نے اس کو پایا، متغاضیا درگزر کرنے والا، عن کل ساری چھوٹی سے چھوٹی لغزش سے بھی، کیونکہ زمانے میں کوئی بھی غلطیوں سے صرف نظر نہیں کرتا تو اس کا یہ کہنا تاجیز ہے، کیونکہ ایسا کوئی شخص نہیں مل سکے گا کہ جو صرف نظر کرے، لہذا یہ تاجیز ہے۔ اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم تم پر برابر ہے، تو یہ تسبیح ہے۔ مشق نمبر 3 ہے کہ امر کے صیغے کہاں ہیں، ان کی وضاحت کریں اور معنی بھی بتائیں۔ ایک خلیفہ نے کسی گورنر کو نصیحت کی اور کہا، تمسک بحبل القرآن، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ، وسطن سے ہو اور اس سے نصیحت حاصل کر، وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال سمجھ
اور کتاب اللہ کے حرام کو حرام جان۔ تو یہاں تمسک، چونکہ خلیفہ نے گورنر کو کہا، ایک تو یہ کہ یہ آرڈر بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ، یا تو یہ حقیقی معنی میں ہے تو وجوب کے لیے دلالت کرے گا، لیکن یہاں ارشاد بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مشورہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، چونکہ تو نصیحت جہاں آتی ہے اسے ارشاد کہا جاتا ہے۔